آئی ایم ایف کے نام پہ ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی سربراہ نے واضح کیا ہے کہ یہ جو غریب پہ ٹیکس ہے ہم نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں امیروں پہ ٹیکس لگائیں، لیکن یہ غریبوں پہ لگا دیتے ہیں۔ تو کیسا ملک ہے کہ غریب سے ٹیکس لے کر امیر عیاشی کر رہا ہے؟ بجلی مفت، گیس مفت، پیٹرول مفت، گھر مفت، جہاز مفت، ہیلتھ مفت۔ اور بس کرو اس ملک کے ساتھ بھائی، ہمارا بیوروکریٹ بھی بس کرے، ہمارے حکمران بھی بس کریں۔ خدا کے لیے اب ایسا کوئی کام نہ کریں جو لوگوں کے، اب آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں ہر سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تاجر، لیکن کاروبار بند کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ میسج ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو ختم کر لیں۔ اس ملک کو چلانے کے لیے میں تو کہتا ہوں کرپشن پہ سزائے موت کا بل پاس کریں، تب یہ ملک ٹھیک ہوگا۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں، جو میرے ساتھ دوست ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں، پورے پاکستان کی تاجر برادری کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنے حق کے لیے آج کاروبار بند کر کے حکومت پر عدم اعتماد کیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ ہمارا جو ویلیویشن ٹیبل ہے یہ آج ہی واپس ہو جانا چاہیے۔ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آگے بھی چلے جائیں 2 دن کی ہڑتال کے لیے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ میں حلفاً یہ بات کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کسی سیاسی جماعت کی پشت پناہی نہیں ہے۔ میں واحد تاجروں کا نمائندہ ہوں، جو کسی نظریات میرے ہو سکتے ہیں لیکن میں کبھی سیاسی جماعت کو ساتھ نہیں ملایا ہے۔ یہ پیورلی تاجروں کی ہڑتال ہے، اور ملک بھر کے تاجر، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ صلاحیت رکھتے ہیں اپنی بات منوانے کی۔ اگر وہ پرویز مشرف کے خلاف 17 دن بند کر سکتے ہیں تو ابھی بھی اس سے زیادہ دکانیں دن بند کر سکتے ہیں۔ یہ جو ویلیویشن ٹیبل ہے، پہلے دن کہا ہے کہ یہ ناممکن بات ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے۔ 6 ماہ سے ہم کہہ رہے ہیں، لیکن حکومت دست سے مس نہیں ہو رہی ہے، غریب مر رہا ہے۔ دکاندار کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت 70% ملک میں خرید و فروخت میں کمی ہے۔ تاجر 30% میں کیسے گزارا کرے گا؟ بل کیسے جمع کرائے گا؟ بجلی کے کرایہ کیسے دے گا؟ ملازموں کو تنخواہیں کیسے دے گا؟ گھر کیسے چلائے گا؟ تو حکومت اپنے اخراجات میں کمی نہیں کر رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب برائے مہربانی حکومتی اخراجات میں کمی کریں، اپنی مراد ختم کریں، چھوٹی گاڑیوں پہ آئیں۔ تب جب تک آپ دیکھیں وہ گھر نہیں چل سکتا ہے جس کے اخراجات زیادہ اور آمدن کم ہو، وہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ آئی ایم ایف کے نام پہ ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی سربراہ نے واضح کیا ہے کہ یہ جو غریب پہ ٹیکس ہے ہم نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں امیروں پہ ٹیکس لگائیں، لیکن یہ غریبوں پہ لگا دیتے ہیں۔ تو کیسا ملک ہے کہ غریب سے ٹیکس لے کر امیر عیاشی کر رہا ہے؟ بجلی مفت، گیس مفت، پیٹرول مفت، گھر مفت، جہاز مفت، ہیلتھ مفت۔ اور بس کرو اس ملک کے ساتھ بھائی، ہمارا بیوروکریٹ بھی بس کرے، ہمارے حکمران بھی بس کریں۔ خدا کے لیے اب ایسا کوئی کام نہ کریں جو لوگوں کے، اب آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں ہر سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تاجر، لیکن کاروبار بند کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ میسج ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو ختم کر لیں۔ اس ملک کو چلانے کے لیے میں تو کہتا ہوں کرپشن پہ سزائے موت کا بل پاس کریں، تب یہ ملک ٹھیک ہوگا۔ آج سعودی عرب میں 1% ریشو نہیں ہے کسی جرم کی۔ چائنا والوں نے 350-400 اپنے وزیروں کو گولی مار دی ہے۔ ایسے بندے کو جو کرپشن کرتا ہو اس کو گولی مارے، ملک کے سارے لوگوں کے اثاثے چیک کریں، یہ خزانہ بھر جائے گا۔ ایف بی آر، ہر وزیر اعظم کہتا ہے کہ ایف بی آر چوری کرتا ہے ٹیکس، اور بھائی اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ آپ کہتے ہیں پرائیویٹ کر دیں ادارے، اور بھائی پرائیویٹ کرنے سے ملک ٹھیک تھوڑی ہوگا۔ اچھے افسران بٹھائیں، اچھے لوگوں کو آگے لائیں، اچھے معیشت دانوں کو۔ ایک تو ہمارے جو معیشت دان ہیں اس وقت، انہوں نے مشورے دے دے کہ ملک کا بیڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ بجلی کے بل پہ آپ دیکھیں جو سلیب بنائی ہے، جو گیس کے بل پہ سلیب بنائی ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ویلیویشن ٹیبل کو بھی واپس لیں۔ بجلی کے بلوں کی جو سلیب ہے وہ ختم کریں، جتنے یونٹ کو استعمال کرے اتنے یونٹ کا بل آنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ تاجروں کی ایک تحریک ہے، اس تحریک کو ہم آگے لے جائیں گے، ہم سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں۔ حکومت برائے مہربانی ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم 6 ماہ سے بات کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے پچھلے چیئرمین ایف بی آر جو ہیں
انہوں نے ایگری کیا ہمارے ساتھ کہ آپ کی بات درست ہے، کیونکہ وہ ایف بی آر سے اوپر گئے تھے، کمشنر سے اوپر گئے تھے۔ ابھی آپ نے آئی ایس کو کے وابڈا کے جو سیکٹری ہیں، پاور سیکٹری ہیں، ان کو ایف بی آر کا چیئرمین لگا دیا ہے۔ ان کو کیا، ان کو تو 6 مہینے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ ٹیکس لینا کس سے ہے۔ انہوں نے تو ساری عمر اتنا عرصہ ہو گیا ہے وابڈا پہ کام کیا ہے۔ تو میری گزارش ہے، یہ میں آج ابھی ایک خبر آئی ہے مری میں پورا پنجاب بند کرا کے بیٹھے الحمدللہ۔ جنوبی پنجاب میں ہمارے چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق صاحب، وہاں کے صدر طارق کریم صاحب، پورا ملک اس وقت بند ہے، پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہے، کسی بھی جگہ۔ آج تو میڈیا بتایا ہمیں کہ کہاں کوئی دکان کھلی ہے الحمدللہ۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو بجلی کے میٹروں پہ دیکھیں، نواز شریف صاحب نے ریلیف دیا 14 روپے، وزیر اعظم صاحب نے 1000 روپے کرائے پہ کرایہ لگا دیا۔ اور بھائی میٹر کا کرایہ کہاں ہوتا ہے بھائی؟ مجھے کوئی بتائے کہ بجلی کا میٹر تو تاجر کمرشلی میٹر یا کوئی بھی کسٹمر گھر کا آدمی بھی عام صارف خرید کے لاتا ہے، شاید ساتھ رشوت بھی دے کے آتا ہے خریدنے کے لیے، جب خریدنے جاتا ہے اس کو پیسوں سے بھی نہیں ملتا ہے، تو آپ نے 1000 روپے اس پہ کرایہ لگا دیا۔ اور آپ اپنے اخراجات کم کریں تو 1000 روپے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میری گزارش ہے، یہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ جتنے پیسے آپ دیتے ہیں ایم این اے کو، ایم پی او کو، اس سال نہیں دیں گے آپ۔ ہم مظاہرہ کریں گے آپ کے خلاف، وزیر اعظم اس کا گھیراؤ کریں گے اگر آپ ان کو پیسے دیں گے تو۔ اگر آپ ان کو یہ پیسے، تمام قسم کے پیسے عوام کو ریلیف دیں، کسی قسم کی بے شک سڑکیں ٹوٹی رہیں، ہم ٹوٹی سڑکوں سے گزر جائیں گے، لیکن عوام کو ریلیف دیں یہ سارے پیسے۔ دیکھیں نا، محسن جگنو کتنا خوبصورت کہتی ہیں کہ جو باہر سے، اسی حکومت کی حصہ ہیں کہ جو باہر سے ہم مانگ پہن کے لاتے ہیں وہ ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اور بھائی غریب عوام پہ خرچ کریں، اس غریب عوام کی آپ کی حکومت ہے تو اس غریب عوام پر خرچ کریں۔ کسی بھی صورت میں واضح کر دوں، ویلیویشن ٹیبل ٹیکس ہمیں کسی صورت منظور نہیں ہے، اس کو ہر صورت واپس لینا ہوگا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس جو آپ نے اشیاء خرد و نوش پہ لگایا ہے، آپ تو آئے تھے یار سبسڈی دینے، آپ تو آٹا مفت دینے آئے تھے، آپ نے ہر چیزوں پر 2.5% ٹیکس لگا دیا ہے ود ہولڈنگ۔ اب اس میں ظلم کیا ہو رہا ہے کہ کرانہ اسٹور کی آمدنی جو ہے، اس کا منافع جو ہے وہ 1% ہے، 1.5% ہے، آپ نے 2.5% ٹیکس لگا دیا تو کاروبار کیسے کرے گا؟ جتنے آپ ٹیکسز لگاتے ہیں، یہ سیل ٹیکس جتنا ملک میں آپ نے لگایا ہوا ہے چیزوں پہ، عام عوام پر ہے، یہ عام عوام پہ لگایا ہوا ہے آپ نے۔ تو کسی صورت بھی ہم اس ود ہولڈنگ ٹیکس کو بھی واپس لینا ہوگا۔ بجلی کے میٹروں میں جو کرایہ لگایا گیا ہے اس کو بھی واپس لینا ہوگا۔ جو آپ نے سلیب بنائی ہے 200 پر 3000 اور 201 پر 8000 اور 301 پر 18000، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ جتنا یونٹ لوگ خرچ کرتے ہیں اتنے پیسے لینا ہوں گے۔ آئی پی پی سے معاہدہ ری شیڈول کریں ورنہ عوام کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کے گریبان ہوں گے۔ میں پھر واضح کر دوں، پھر شکریہ ادا کر دوں پاکستان کی تاجر برادری کا، سب کا شکریہ ادا کر دوں۔ آپ کو سیلوٹ ہے، آپ نے آج اپنی بات منوانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، تمام پاکستان کے تاجر نمائندوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے جو کام کیا ہے وہ بہت زبردست کیا آپ نے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ پورے ملک میں آپ نے شٹر ڈاؤن رکھا ہے۔ میں گزارش کروں گا سردار طاہر صاحب سے اپنی بات کریں، یہ ہمارے ریئل اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ ہیں اور ہماری ایک مارکیٹ کے بھی صدر ہیں۔